ایران کا بڑا حملہ، امریکی اسٹرائکس کا دیا جواب، مڈل ایسٹ میں امریکی اڈوں کو بنایا نشانہ، خطے میں کشیدگی خطرناک سطح تک پہنچ گئی، جبکہ ایران نے خلیجی ملکوں اور اقوام متحدہ کو بھی دے دیا واضح پیغام۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ ویسٹ ایشیا میں کشیدگی ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی مسلح افواج نے خطے میں موجود امریکی اڈوں اور ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے، جنہیں تہران امریکی جارحیت کا مرکز قرار دے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب بدھ کی الصبح امریکہ نے جنوبی ایران کے بعض علاقوں پر حملے کیے۔ تہران کا موقف ہے کہ یہ حملے ایک امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کے آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب حادثے کے بعد کیے گئے، اور ایران انہیں اپنی خود مختاری یعنی سوورینٹی اور علاقائی سالمیت یعنی ریجنل سولیڈارٹی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے، یا سوورینٹی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ مطلب منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی کارروائی اقوام متحدہ کے یعنی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر، خاص طور سے طاقت کے استعمال سے متعلق بنیادی اصولوں کے منافی ہے، اس سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے۔ ایران نے الزام لگایا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے ایک بار پھر اپنی جارحانہ پالیسیوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ انہی حملوں کے جواب میں اس کے مسلح افواج نے امریکی تنصیبات یعنی امریکن انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنایا ہے۔ تہران کے مطابق یہ کارروائی ملک کے موروثی حق دفاع یعنی کسی بھی ملک کا جو ڈیفنس کا حق ہوتا ہے اس کے تحت کی گئی ہے۔ اس سے قبل ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اردن میں یعنی جارڈن میں 4 امریکی ٹارگٹس پر میزائل حملے کیے اور ایک F-35 ہینگر کو تباہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ یعنی ایران کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے امریکی کارروائی کو فوجی جارحیت قرار دیتے ہوئے خطے کے یعنی ریجن کے تمام ملکوں، خاص طور پر خلیج فارس یعنی پرشین گلف کے جنوبی ساحلوں پر واقع ریاستوں کو متنبع کیا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ ان ملکوں کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین یا سہولیات کو امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کسی بھی عسکری منصوبے بندی یعنی ملٹری پلاننگ یا معاونت یا کارروائی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران اپنے دفاع کے حق کے استعمال میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا، اور اگر اس کے خلاف مزید حملے ہوئے تو ان کے ذرائع، اڈوں اور لاجسٹک مراکز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل کو بھی ان کی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں اور مبینہ جارح فریقوں کا احتساب یقینی بنائیں۔ اسی تناظر میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے بھی ٹیلی فونک رابطے کیے۔ ان گفتگوؤں میں خطے کی تازہ صورتحال، امریکی کارروائیوں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کا موقف واضح ہے، وہ امریکی حملوں کو اپنی خود مختاری کے خلاف اقدام قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس جواب دینے کا قانونی حق موجود ہے۔ تمام اصل سوال تاہم یہ ہے کہ آیا یہ کشیدگی محدود رہے گی، لمیٹڈ ہوگی، یا پھر خطے میں اور پورے خطے کو ایک بڑے تصادم کی طرف دھکیل دے گی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ آنے والے دن مشرق وسطیٰ یعنی ویسٹ ایشیا یا مڈل ایسٹ کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔